صاحب بتائیے گا، عدت نکاح کیس کی دوبارہ سے سماعت سٹارٹ ہو چکی ہے، کیا توقعات ہیں؟ لگ رہا ہے آج فیصلہ ہونے والا ہے؟ امید ہے انشاءاللہ آج یا ودن فیو ڈیز اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ دیکھیں یہ بدنیتی پہ مبنی کیس ہے، ایک بندے کو اٹھایا گیا، 4-5 مہینے وہ جیل میں رہا، اینٹی کرپشن کا کیس تھا، اس کے ساتھ ڈیل ہوئی کہ جی تو یہ پٹیشن کرے گا۔ رضوان عباسی صاحب نے پہلے ایک حنیف نامی بندے کی طرف سے پٹیشن فائل کی اور وہ اس دن واپس کی اور اگلے ہی دن دوسری پٹیشن فائل کرتی، سیم کوسل ہے، سیم وکیل ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف ادروائز پراسیکیوٹر ہے۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ کون ان سارے کیسز کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ سارے پراکسی پٹیشنز ہیں۔ پراکسی پٹیشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقتدر طاقتور لوگ ہیں اور وہ عمران خان کو کسی نہ کسی حوالے سے نقصان پہنچانے، ان کی پاکستانیوں کی نظر میں یا دنیا کی نظروں میں ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹے مقدمات کرنے کے عادی ہیں، اور یہ ان میں سے ایک بدترین کیس ہے۔ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اس طریقے سے اور اس گھٹیا انداز سے خراب کرنا ہے، اور پھر وہ شخص 6 سال تو گھر بیٹھا رہا۔ 6 سال پہلے اس بیوی کی سب سے زیادہ تعریفیں کرتا تھا طلاق کے بعد بھی، اور آج آ کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ نہ شرعی کیس ہے نہ قانونی کیس ہے، یہ صرف اور صرف اسی طرح کا کیس ہے جس طرح خسرو کے ذریعے بھیجا گیا اور خسرا بن کے ان کو رؤوف حسن صاحب پہ فزیکل اٹیک کیا گیا، یہ اسی طرح کی ایک حرکت ہے۔ اچھا سر، دیکھا جائے تو کل جیسے سیفر کا کیس کی جب سماعت تھی، دوبارہ سے کہا گیا کہ جب سیفر اینڈ ہونے والا ہے، سماعت ختم ہونے والی ہے، فیصلہ آنے والا ہے، اب شہادت کلام بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم شہادت ایک اور شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عدت نکاح کیس ہے جہاں جب کیس فیصلے کی طرف جاتا ہے، جو ہی بڑھتا ہے، رضوان عباسی صاحب ایک دم سے پاکستان سے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے کیس لمبا ہو جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، ہر کسی نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کہ پراسیکیوشن بری طرح فیل ہو گئی ہے۔ پراسیکیوشن بے ایمان بھی ہے، بدنیت بھی ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل طاقتیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، اور ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ کیا لیگل ڈیفنس کریں۔ لیگل ڈیفنس کی بجائے ان گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئیں۔ اب آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو سرخرو کیا، پرسوں انہوں نے مان لیا، ہاں جی اس میں وطن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی تو سارا ڈسپیوٹ تھا، اور وہ جو کٹ پتلی جو اپنے آپ کو خاندان غلامہ شہباز شریف وغیرہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بے ایمان لوگوں کو، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے کہ ان کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو بیکاری کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی طرح یہ بھی اسی طرح کا ایک مقدمہ ہے، کیوں نہیں آتے آپ یہ پراسیکیوٹر؟ اچھا ان ججز کو شرم آنی چاہیے کہ جن ججز نے جیل میں بیٹھ کے ہمارا حق کے دفاع ختم کیا اور ہمیں سزا دے دی، ہمیں کہا جی ایک وکیل نہیں آیا آج ایک دن کے لیے، اور پراسیکیوشن میں سے اٹھا کر کے وکیل بنا دیا، عمران خان کا ڈیفنس کونسل بنا دیا۔ آج ان سے پوچھا جائے کہ جب اب وہ نہیں آ رہے اب ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ ہمارے میں سے اگر ایک وکیل ایک دن بیمار تھا یا ان کا آپریشن تھا وہ نہیں آ سکا تو کہہ دیا نہیں جی کل صبح آئیں، اور آ کر کے کوئی اور بندہ ڈیفنس کونسل بن گیا۔ تو آج جو اب نہیں آ رہے، پچھلے کئی مہینوں سے یہ بھاگ رہے ہیں، تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، پراسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو پھر قانون اور انصاف کے نظام کے راستے میں جو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو ہمارا ملک بہت ترقی